لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں چاند دیکھنے کے تعلق سے خواب میں تعبیر پوچھا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ چاند نکل رہا ہے، یا چاند کے تعلق سے انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ تو خواب میں اگر کوئی چاند نکلتا ہوا دیکھے یا نکلا ہوا چاند دیکھے، یا مختلف انداز میں چاند کو خواب میں لوگ دیکھتے ہیں، میں تعبیر عرض کر رہا ہوں کہ آپ سنیں پوری تعبیر کو، کہ خواب میں اگر کوئی چاند نکلتے دیکھے یا چاند دیکھے، کیا تعبیر اس کی ہوتی ہے اور کس طرح کے خواب کی چاند کے حوالے سے کیسی تعبیر ہوتی ہے۔ میں پوری تفصیلات عرض کر دے رہا ہوں تاکہ دوسرے بھی ہمارے ناظرین اگر اس حوالے سے کوئی خواب دیکھے ہوں تو ان کو بھی تعبیر اسی کلپ سے حاصل ہو جائے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں چاند یہ بادشاہ کا وزیر ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے چاند پکڑا ہے، خواب یہ دیکھا کہ چاند کو پکڑا ہے، تو اس کو اپنی ملکیت میں دیکھا ہے، یعنی چاند پکڑا بھی ہے اور چاند کو اپنی ملکیت میں دیکھا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے حاکم کا قریبی ہوگا۔ اس علاقے میں جو بھی حاکم ہے، چاہے سیاسی طور پر ہو یا پھر ایسے ہی پرشاسنک طور پر ہو، اس علاقے کا جو حاکم ہے اس حاکم کے وہ قریبی ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، خواب ہے دیکھ سکتا ہے، خواب اگر دیکھا کہ چاند کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے یا جھگڑا کر رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ حکومت کے لوگوں سے اس کا جھگڑا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے حاکم کا قریبی ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے، خواب دیکھا چاند کا نور وہ حاصل کیا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ حکومت میں کوئی وزارت اس کو ملے گی، یعنی نوکری ملنے کی طرف یہ تعبیر اشارہ کرتی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے اور اس چاند میں کوئی نور اور کوئی روشنی نہیں ہے اور تاریک بھی دیکھا کہ اندھیرا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا۔ کسی طرح کا کوئی غم ہے، ٹینشن ہے، تو اس غم اور ٹینشن سے اسے نجات ملے گی۔ اور اگر دیکھے کہ چاند اندھیرے ہیں، چاند میں اندھیرا ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ حاکم کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا، یعنی جو بھی اس علاقے کا حاکم ہے اس کا کوئی قریبی شخص اس کی طرف آئے گا، محتاج ہوگا، ضرورت پڑے گی اس کو جس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چاند خواب میں خاص کر اگر 14ویں کا چاند دیکھا ہے، یعنی چاند بھی الگ الگ ہوتا ہے نا، شروعات کی تاریخوں کے چاند، درمیانی تاریخ کے چاند، بعد والوں کے چاند، تو اگر 14ویں کا چاند دیکھا ہے جس میں پوری رات پوری آب تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے چاند، اگر ایسا دیکھا ہے تو وہ حاکم کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے، لوگ ان کے پاس مدد کے لیے آئیں گے اور اپنا انصاف ان سے چاہیں گے اور وہ شخص حکومت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ 2 چاند دیکھ رہا ہے، 2 چاند ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، تو تعبیر یہ ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ ایک ان میں سے گر کر پارا پارا ہو گیا ہے، 2 چاند لڑ رہے ہیں اور ایک چاند گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ ان 2 بادشاہوں میں سے ایک گرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ چاند اس کے ہاتھ یا گود میں پکڑا ہوا ہے، تعبیر یہ ہے کہ عورت یعنی شادی شدہ نہیں ہے تو شادی کرے گا، اور اگر پہلی چاند کرے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت اس سے اصل اور نسب میں کم درجہ کی ہوگی، اور اگر چاند آدھا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ عورت کا اصل مولا زادوں کا ہوگا، اور اگر 14ویں کا چاند ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت اصل اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اس صفت کا شوہر اس کو حاصل ہوگا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو۔ اور اگر دیکھے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس گھر میں وہ شادی کرے گا اور اس سے نفع پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپا ہوا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کا وزیر بدلے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرہن لگا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کے وزیر کا بدحال ہوگا اور وہ معزول کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔
حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اپنی جگہ پر 14ویں کا چاند روشن دیکھے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلے میں چمکتا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر والے حکومت کے لوگوں کے قریبی ہوں گے اور ان سے فائدہ حاصل کریں گے. اور اگر 14ویں کے چاند کو اندھیرا دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو رنج پہنچے گا، کسی سے نفرت حاصل ہوگی. اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنے مطلع سے نکلا ہے، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کا ہے اور اپنی جگہ سے نکلا ہے، لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہو گیا ہے یا بدر ہو گیا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، الحمدللہ. اور اگر دیکھے کہ پہلی تاریخ کا چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا، یا اس کو کوئی مشکل کام پڑے گا کہ لوگوں کو اس سے غم ہوگا. اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر خواب میں چاند دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا. اور اگر چاند کا نور زیادہ دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اس لڑکے کی زندگی لمبی ہوگی. اور اگر 14ویں کا چاند دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر درمیانے درجے کی ہوگی. اور اگر چاند میں نقصان دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں رہے گا. حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آیا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کے عالم اور عقل مند فرزند پیدا ہوگا. اور اگر یہی خواب کوئی بادشاہ کا قریبی دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا. سبحان اللہ. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خواب میں چاند دیکھنا یہ کئی درجے پر ہے: بادشاہ، وزیر، مصاحب، رئیس، شرف و مرتبہ، دوست، کنیز، غلام، خادم، بےہودہ کلام، والی، عالم مفسد، بزرگ سردار، باپ، ماں، عورت، فرزند، بزرگواری. الگ الگ اس کی تعبیر ہے. اللہ کریم ہم سب کو اچھے خواب اور اچھے خوابوں کی اچھی تعبیریں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.